اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث عشر. کیا کہیں گے؟ الدرس الثالث عشر. ایسے الدرس الثالث عشر یعنی کیا ہو جائے گا؟ 13واں سبق. صحیح ہے، 13واں سبق. کیا کہہ رہا ہے 13واں سبق کا عنوان کیا ہے؟ المسجد. کیا ہے؟ مسجد. ھذا مسجد یہ مبتدا خبر ہے کہ نہیں ہے؟ ھذا مبتدا ہے، مسجد خبر ہے. ھذا مسجد کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ مسجد ہے. یہ مسجد ہے. اب ضمیروں کا استعمال یہاں پہ دیکھنا کیسا ہے. بابہ یعنی اس کا دروازہ. اس کا دروازہ. اب یہ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف جا رہا ہے. مسجد کی طرف. صحیح ہے، اس لیے کہ مسجد مذکر ہے، اس لیے یہاں بھی کیا آیا؟ مذکر آیا. اگر مسجد کی جگہ کچھ اور ہوتا تو وہاں کیا ہو جاتا؟ مؤنث ہوتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ جیسے ھذہ قاعۃ ہوتا. کیا ہوتا؟ ھذہ قاعۃ. مثلا یہاں میں سینٹنس لکھ دے رہا ہوں، اگر ایسے ہوتا ھذہ، دیکھو ھذہ ھذہ قاعۃ. تو مجھے یہ بتائیے قاع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ قاع مطلب قاع کہتے ہیں حال کو. ہاتھ کو. نہیں حال ہال 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 نہیں جی آگا. ہوتا، کانفرنس ہال اس کو بولیں گے قاع. ھذہ قاعۃ یہ قاع ہے. اب بولنا ہوگا اس کا دروازہ بڑا ہے تو یہاں کیا کہنا ہوگا؟ بابھا کبیر. کیا کہیں گے؟ بابھا کبیر. کبیر. نہیں کبیرن آئے گا. باب تو در مذکر ہے نا، جی تو کبیرن کہیں گے. بابھا کبیرن. سمجھ میں آیا فرق جی. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو ھذا مسجد یہ مسجد ہے. بابہ اب چونکہ مسجد مذکر ہے اس لیے ضمیر کیا ہے؟ مذکر. اچھا بابہ کا اعراب کیا ہوگا؟ مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ. باب مضاف ہے، ہو مضاف الیہ. بابہ کبیر اس کا دروازہ بڑا ہے. بابہ صحیح ہے. بابہ دیکھیے جو رسول خدا کی حدیث ہے، انا مدینۃ العلم. کیا کہا تھا؟ مشہور حدیث ہے نا. ہاں کیا کہا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہاں پہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. بابھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ علم کا شہر والی اس کا دروازہ. ہاں کیسے؟ انا یہ دیکھیے مدینۃ العلم یعنی میں علم کا شہر ہوں. واہ علی بابھا. اب یہاں پہ دیکھیے یہ بابھا ہا کی ضمیر کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ مدینے کی وجہ سے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ مذکر ہے. اور وہاں جو بابہ کی ضمیر آ رہی ہے وہ کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ مسجد کی وجہ سے، چونکہ ھذا مسجد ہے اور مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے. تو یہ ڈاؤٹ تو کلیئر ہے نا؟ بابھا اس لیے کہ مدینہ، یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مدینے کی طرف.
اور عربی میں جیسے جیسے کتابیں بڑی ہوتی جاتی ہیں ویسے ویسے ضمیریں ہو سکتا ہے کہ آخری نیچے کے سطر کی لائن پیچھے پہلی اس پہ پلٹ رہی ہو سکتا ہے 2 صفحہ پیچھے جا رہی ہو، 1 صفحہ پیچھے جا رہی ہو. تو اسی لیے جو بڑی کتابیں پڑھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا، ورنہ مطلب نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہاں کیوں آیا، مؤنث کیوں استعمال کیا گیا. تو ہمیں ابھی سے تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرنی ہے کہ ہمارے جو ضمیر جس کی طرف جا رہی ہے وہ کیا ہے، اس طرف سے اس کو کہتے ہیں ہر ضمیر کا ایک مرجع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مرجع. مرجع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف پلٹا جائے. ہم مجتہد کو مرجع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ مسائل کی طرف ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم اس کی طرف جاتے ہیں، جو اس نے مسئلہ بتایا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے مرجع. تو اسی لیے ضمیروں کا بھی مرجع ہوتا ہے. مرجع مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر، مرجع مؤنث ہے اس کا تو ضمیر بھی کیا رہے گی؟ مؤنث. یعنی یہ ضمیر کہاں پلٹ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے. مرجع سے مراد یہ ہوتا ہے. اب دیکھیے فناؤہ، فنا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فنا کہتے ہیں بیٹا آنگن کو. آنگن، آنگن جانتے ہیں لکھنا کہتے ہیں. ہاں آنگن تو سب کو سمجھ میں آتا ہے. اردو میں اس کو صحن کہتے ہیں. صحن کہتے ہیں، بالکل صحیح کہا آپ نے. صحیح ہے، جو کہ اب گھروں میں صحن تو ختم ہو گئے میرے خیال سے، ہے تو خوش نصیب ہو. جی فلیٹ سسٹم کی وجہ سے سب. اور اس کا ہمیں فنا، چلیے دیکھیے فناؤہ واسع، اس کا صحن کیا ہے؟ چوڑا ہے. اب یہاں فناؤہ میں بھی وہی بات کہیں گے، یہ ہو مذکر ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں مذکر ہے؟ کیونکہ یہ بھی کس کی طرف پلٹے گا؟ مسجد کی طرف. فناؤہ واسع، اس کا صحن چوڑا ہے. واسع کہیں گے چوڑے کو. اچھا فناؤہ کا اعراب کیا کہا جائے گا؟ تو یہ مضاف اور ہو مضاف الیہ. سقفہ مرتفع، سقف جانتے کس کو کہتے ہیں؟ چھت کو. سقف یعنی چھت. سقفہ مرتفع، اس کی چھت اونچی ہے. مرتفع یعنی اونچی. اور سقفہ کا بھی ہو کدھر جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف، اسی لیے مذکر آیا ہے یہ. ٹھیک ہے، سقفہ مرتفع، اس کی چھت اونچی ہے. مئذنتہ عالیۃ، مئذنہ کہتے ہیں بیٹا میناروں کو. مئذنہ یعنی مینار. مئذنتہ عالیۃ، اس کی مینار اونچی ہے، بلند ہے. عالیہ یعنی بلند، اونچی. مئذنہ میناریں. اور یہاں بھی ہو، یہ مئذنہ تو ہو ہے تو مئذنہ مؤنث ہے، اسی لیے اس کی خبر کیا آئی؟ مؤنث. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں بات آئی؟ آئیے تھوڑا بورڈ پہ بھی آپ کو ذرا سمجھا دیں کہ بابہ کبیر و مئذنتہ عالیۃ کیوں ہو گیا، تاکہ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو وہ کلیئر ہو جائے. دیکھیے اصل جملہ جو شروع ہوا ہے ہمارا ھذا مسجد، اس کے بعد صرف ضمیروں کا استعمال کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ایک آیا بابہ کبیر کہا، ایک کہا مئذنتہ عالیۃ. اب یہاں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں
یہ ہو کا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ مذکر ہے، اس لیے چونکہ مسجد مذکر ہے یہ ضمیر ادھر پلٹ رہی ہے نا. یہاں ہو سے مراد کون ہے؟ مسجد. بابہ یعنی مسجد کا دروازہ ہے، اس کا دروازہ یعنی مسجد کا دروازہ. مئذنتہ یہ بھی ہو کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کی طرف. لیکن یہاں دیکھیے باب مذکر ہے، یہ مبتدا ہے. جو مضاف ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہم نے کہا نا، باب ہے مضاف اور ہو ہے مضاف الیہ. لیکن یہ باب جو مضاف ہے مضاف بعد میں ہے، پہلے کیا ہے؟ مبتدا اور مضاف. ٹھیک ہے، مبتدا ہے اور مضاف الیہ. ہو کیا ہے؟ مضاف الیہ. اور کبیر کیا ہے؟ خبر. اب آئی سمجھ میں؟ تو یہ پہلے مبتدا ہے اور مضاف ہے. یہ ہو کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. کبیر کیا ہوگا؟ خبر. اب یہ چونکہ مبتدا مذکر ہے اس لیے اس کی خبر بھی کیا آ رہی ہے؟ مذکر. اور یہاں مئذنتن ہے، اصل جملہ کیا ہے؟ مئذنتن. مئذنہ کس کو بولتے ہیں؟ مینار کو. مینار مسجدوں کی میناریں ہوتی ہیں نا، تو مینار کو مئذنہ بولتے ہیں. مؤنث ہے کہ مذکر؟ مؤنث ہے. اس کی خبر بھی کیا آئے گی؟ مؤنث آئے گی. اب یہ ہو چونکہ مسجد مذکر ہے تو یہاں ہو کا ہو ہی آئے گا. صحیح ہے، اس سے وہ نہیں ہونا ہے ہمیں. بھائی جو اگلا لفظ ہے قبۃ ہو تو یہ بھی مؤنث ہو گیا. بالکل، قبہ قبہ مؤنث ہے. کلیئر ہوا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں؟ جی 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 بالکل کلیئر ہے. تو سقفہ مرتفع، اس کی چھت اونچی ہے تو سقف مذکر ہے اس لیے مرتفع آیا. مئذنتہ عالیۃ کہہ دیا. عالیۃ مؤنث لائے نا، کیوں؟ کیونکہ مئذنہ مؤنث یعنی اس کی مینار اونچی ہے. قبتہ، قبہ کہیں بیٹا گنبد کو. قبہ یعنی گنبد. گنبد گول گول ہوتی ہے نا، سینٹر میں بناتے ہیں. کیسے ائمہ کے روضے میں بنا ہوا ہے، گنبد خوبصورت. ہاں. قبتہ جمیلۃ، اس کی گنبد خوبصورت ہے. گنبد سمجھے؟ جی. فی المسجد حوض، مسجد میں حوض ہے. اچھا، اس کا اعراب کسی کو یاد ہے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا. فی المسجد حوض، مسجد میں حوض ہے. یاد ہے؟ نہیں یاد ہے. چلیے میں اشارہ کر دیتا ہوں. یاد جی آقا، وہ خبر اور آپ پہنچی تو ایک مبتدا مؤخر ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے. دیکھیے میں یاد دلا دوں، پیلے حرف جر کی وجہ سے مسجدیں ہے. جی 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 حرف جر کی وجہ سے مسجدیں ہے. ہاں بالکل صحیح، آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں، غلط نہیں ہے. فی المسجد، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا. فی المسجد حوض. حوض. یہاں پہ دیکھیے یہ مسجد مجرور ہے کس کی وجہ سے؟ فی کی وجہ سے. فی کی وجہ سے. لیکن یہاں پہ دیکھیے یہ حوض ہم نے کہا ہے مبتدا ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ. یہ ایک کنڈیشن ہے، جب بعد میں آئے گا تو نکرہ آئے گا. تو یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ بنا الف لام کے ہے نا، تو نکرہ ہے. جی اس کو نکرہ. بولتے ہیں مبتدا. یہ ہے مبتدا، لیکن مبتدا کیا ہے؟ مؤخر. مؤخر کس کو کہیں گے؟ جو آخر میں آئے، آخر میں جو بعد میں آ رہا ہو. مبتدا مؤخر. اور یہ خبر ہے. خبر کیا ہے؟ خبر مقدم. مقدم. مقدم کس کو کہیں گے؟ جو پہلے آ جائے. صحیح ہے نا. تو یہ خبر مقدم، وہ خبر جو کیا ہو، خبر کا کام ہے بعد میں آنا. جیسے ھذا مسجد، تو ھذا کیا ہے؟ یہ مبتدا.
مسجد کیا ہے؟ خبر. خبر بعد میں آتی ہے نا, اصل جملہ ایسے ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, چونکہ حوض نکرہ ہے تو اس کو بولیں گے مبتدا مؤخر, بعد میں آ رہا ہے, اور یہ خبر مقدم. ترجمہ کیسے کریں گے اس کا؟ مسجد حوض ہے. اگر اس جملے کو چینج کرنا ہو تو کیسے چینج کریں گے معلوم ہے؟ پھر ہمیں الحوض فی المسجد. ہاں الحوض. الحوض کیا کہیں گے؟ پھر الف لام لانا پڑے گا. الحوض فی المسجد, یعنی حوض مسجد میں ہے. تو اب یہ مبتدا ہو جائے گا اور یہ خبر. اور یہ مبتدا کیسا, چونکہ اب شروع میں آ رہا ہے تو اس لیے ہمیں یہ لانا, الف لام لانا اس پہ کیا ہو جائے گا, کمپلسری رہے گا, ضروری رہے گا. ٹھیک ہے, تو اس کا ترجمہ کریں گے حوض مسجد میں ہے, یہاں کریں گے مسجد میں حوض ہے. اور دیکھیے فی المسجد حوض, مسجد پہ زیر آ رہا ہے کس کی وجہ سے؟ فی کی وجہ سے. مسجد میں حوض ہے. فی الحوض سمکن, حوض میں مچھلی ہے. سمک کس کو کہیں گے؟ مچھلی کو. فی الحوض سمکن, حوض میں مچھلی ہے. لونہو یعنی مچھلی, اس کا رنگ, اس کا رنگ یعنی مچھلی کا رنگ. یہ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ مچھلی کی طرف جا رہا ہے. ہاں, یہ مت سمجھیے گا مسجد کی طرف جا رہا ہے. اور یہ مچھلی ضمیریں بتاؤں آپ کو, ضمیریں جو ہیں, ضمیروں کا سمجھنا بہت ضروری ہے, کہاں جا رہی ہیں. اسی لیے آج جو اہل سنت اور شیعہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے وضو کے مسئلے کا, وہ اسی ضمیر کی وجہ سے. آئی سمجھ میں؟ آغا یہ مچھلی جو ہے وہ مؤنث نہیں ہے؟ نہیں. اگر سمکتن کہیں گے تو مچھلی مؤنث رہے گی, اور سمکن کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مذکر. تو یہ مذکر اور مؤنث دونوں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لونہو احمرو, اس کا رنگ لال ہے. آمینہ ہمارے ساتھ ہیں آپ؟ جی آغا. جی برجیش کوثر صاحبہ, میری بات واضح ہے؟ السلام علیکم آغا. السلام علیکم آغا, کیسے ہیں آغا؟ ٹھیک ہے. جی میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر آغا, میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو رہتی ہیں آپ. نہیں آغا, وہ میں آپ کے یوٹیوب میں لیسن دیکھتی رہتی ہوں. ویسے میں کبھی آنکھ کھل جاتی ہے نائٹ میں تو میں چیک کر لیتی ہوں آپ کے لیسن. ویسے عام طور پہ یوٹیوب میں دیکھتی ہوں میں. ابھی 3:34 ہو رہے ہیں, نائٹ مڈ نائٹ ہو رہی ہے. اوہو, چلیے ٹھیک ہے. لونہو احمرو, اس کا رنگ لال ہے. یہاں پہ دیکھیں, احمرن نہیں کہیں گے, اصفرن نہیں کہیں گے, ازرقن نہیں کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ ممنوع من الصرف, ان پہ تنوین نہیں آئے گی. جتنے بھی رنگ ہیں, لونہو احمرو, اس کا رنگ لال ہے. وَأَصْفَرُ, اور پیلا ہے. وَأَزْرَقُ, اور نیلا ہے. ازرق یعنی بلو, اصفر یعنی یلو, احمر یعنی ریڈ. لونہو احمر, اس کا رنگ لال. وَأَصْفَر, پیلا. وَأَزْرَق, نیلا. فِي الْفِنَاءِ, اب یہاں کیا ہو جائے گا؟ صحن میں. فی الفناء یعنی صحن میں. شجرۃ وردن, شجرۃ وردن دیکھیے, اب یہاں پہ تھوڑا سا ترقی کر گئے آپ, اور تھوڑا سا ترقی کر کے پہلے آیا تھا فی الحوض, ارے فی المسجد حوضن. ابھی یہاں پہ کیا کیا؟ فی الفناء شجرۃ کہتے تو جملہ کمپلیٹ تھا کہ نہیں کمپلیٹ تھا؟ آنگن میں, صحن میں پیڑ ہے, لیکن یہاں انہوں نے اس کو مضاف کیا. صحیح ہے, مضاف کر کے ورد لے آئے, مضاف الیہ بنایا, یعنی گلاب کا پیڑ.
ठीक है, इतना थोड़ा सा आपको प्रोग्रेस यानी आगे बढ़ाया। फिलफिनाए शजरतो वर्दिन, आंगन में गुलाब का पेड़ है। वउमूदो कहरबाइन, कहरबा कहते हैं बेटा लाइट को, कहरबा यानी लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। उमूद कहेंगे बेटा पिलर को, खंबे को, उमूद। उमूदो कहरबाइन यानी बिजली का खंबा है। फिलफिनाए सहन में, शजरत वर्दिन गुलाब का पेड़ है, वउमूदो कहरबाइन और बिजली का खंबा है। बेजवारी शजरते, सही है, पेड़ के बगल में या पेड़ के बराबर में। हुजरतुन सगीरतुन, अब यहाँ पे देखिए हुजरा जो है मौसूफ, सगीरा उसकी सिफत है ना। हुजरा देखिए, हुजरा भी मुअन्नस है, सगीरा भी क्या है, मुअन्नस है। बेजवारी शजरते, पेड़ के बराबर में। हुजरतुन सगीरतुन, छोटा कमरा है, सही है, छोटा कमरा। अल हुजरतु सगीरतु, अब यहां देखिए, यहां ये खबर बन रहा था तो ये क्या लाए, नहीं ये मुब्तदा मुअख्खर था तो नकिरा लाए थे। अब इसी को मुब्तदा शुरू में लेके आए तो अलिफ लाम लगा दिया कि नहीं लगाया जी। हुजरा पे भी अलिफ लाम है और सगीरा पे भी अलिफ लाम है। अल हुजरतु सगीरतु क्या तर्जुमा होगा, छोटा कमरा। कमरा लिल मुअद्दिने, मुअज्जिन के लिए है, मुअज्जिन का है। हाँ, अल हुजरतु सगीरतु छोटा कमरा, लिल मुअद्दिने मुअज्जिन के लिए है। बिजवारिल बाबे, ठीक है, दरवाजे के बराबर में। हुजरतुन कबीरतुन, बड़ा कमरा है। तिलकल हुजरतुल कबीरतु, वो बड़ा कमरा। कैसे करेंगे, वो बड़ा कमरा। ले इमामिल मस्जिदे, मस्जिद के इमाम के लिए है। अब यहाँ अमाम नहीं कहेंगे, अमाम माने क्या होता है, सामने, और इमाम यानी इमाम। ले इमामिल मस्जिदे, मस्जिद के इमाम के लिए है। ये ले किसके माना देता है, फॉर। इमाम सामने को भी कहते हैं ना, वो अमाम कहते हैं, अमाम। अच्छा, उसमें क्या है, जबर आएगा ऊपर, उस पे जबर आएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूं बाकायदा। तो दो लफ्ज हमारे पास सामने हैं। एक लफ्ज है हमारे पास अमाम, अमामा, अमामा यानी इन फ्रंट ऑफ, सामने, सही है, इन फ्रंट ऑफ किसी चीज के सामने। और इमाम वो रहबर के माने होते हैं। इमाम, इमाम जमाअत होता है, हमारे इमाम जो होंगे वो इमाम, रहबर, कायद, ये सब होता है क्या, इमाम। इमाम वो अलिफ के नीचे क्या आएगा, जेर, इमामुन। तो ऐसे है, उस पे जबर आएगा, अमामा। इसीलिए बताया था ना, ये क्या है, ज़र्फ़े मकान है। खल्फा यानी क्या हो जाएगा, पीछे, पीछे। अभी क्या होगा, पीछे। क्या होगा, नीचे, नीचे आएगा। ये सब क्या होते हैं, ज़र्फ़े मकान, मफ़ऊले फी। अगर ये वरा का बताया आपने कि ऊपर होता है, वरा ऊपर होगा, खल्फा पीछे होगा, तहत नीचे होगा। नहीं, वराआ भी पीछे, खल्फा भी पीछे। बस वराआ का मतलब होता है कि एकदम पीछे, फौरन, यानी जस्ट बिहाइंड, जस्ट बिहाइंड। मुअज्जिन अजान देने वाला जो होता है, मस्जिद में मुअज्जिन होते हैं ना, साफ सफाई किया, अजान दिया, रख रखाव रखना, उनको कहते हैं, जिनको हम बांगी कह लें। गुजरात में उनको क्या कहते हैं, भंडारी। अलग अलग जगहों में उनके अलग अलग नाम होते हैं।
जी कोई और सवाल था? तो जस्ट नहीं, आप समझ आ गया, जस्ट बिहाइंड वो वराआ, मैंने इससे पहले मिसाल दी थी वराअस सितारते, वराअस सितारते यानी पर्दे के पीछे। तो पर्दे के पीछे क्या है? जस्ट पीछे होगा ना। और एक है कि खल्फल बैत, घर के पीछे। अब घर के पीछे का मतलब क्या होता है कि जस्ट पीछे तो होगा नहीं, फासला हो सकता है, थोड़ा और पीछे जा सकता है ना। मैंने कहा भाई फलाने का घर हमारे पीछे है, तो अब यहां हम क्या यूज करेंगे? खल्फा। और ये देखिए, ये जो चेयर का हेड है, चेयर का हेड में क्या इसके लिए क्या यूज करूंगा, या इस बोर्ड के लिए क्या यूज करूंगा? खल्फा नहीं कहेंगे, वराई। सबूरतो वराई, सही है। ब्लैक बोर्ड मेरे पीछे है। और देखिए, हाँ, तिलकल हुजरतुल कबीरतु, वो बड़ा कमरा ले इमामिल मस्जिद, मस्जिद के इमाम के लिए है। मिफ्ताहुल हुजरते, मिफ्ताह जानते हैं किसको कहते हैं? चाबी, कौन? चाबी, चाबी। अल किज़्बु मिफ्ताहु कुल्ले शर्रिन, झूठ हर बुराई की क्या है? चाबी। मिफ्ताहुल हुजरते, कमरे की ना, मिफ्ताहुल हुजरति सगीरते, यानी कैसा तर्जुमा करेंगे? छोटे कमरे की चाबी छोटी। इंदल मुअद्दिने, मुअज्जिन के पास है। इंदल मुअद्दिने, मुअज्जिन के पास है। व मिफ्ताहुल हुजरतिल कबीरते, और बड़े कमरे की चाबी इंदल इमामे, इमाम के पास है। सही है। बाकी जो बचा है इंशाअल्लाह उसे हम कल मुकम्मल करेंगे। जी बताइए आगा। ये अभी तो हम ये पढ़ रहे थे ना, हुजरतुल कबीरतो, यानी कि हम जुम्मा यूज कर रहे थे। अभी जो लास्ट की 2 लाइनें हैं मिफ्ताहुल, तो उसमें हुजरत सगीरते है, इसी तरह हुजरतिल कबीरते। तो ये हमें कसरा क्यों यूज किया है हमने यहाँ पे? कसरा जो यूज किया है वो कसरा इसलिए यूज किया है कि जब मिफ्ताहुल हमने कहा ना, यहाँ पे देखिए, जब हमने क्या कहा, मिफ्ताहुल हुजरतिस सगीरते, यही कहना है आपका ना। इसलिए किया है कि मिफ्ताह है, ये मुजाफ जी, ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है। तो इस पे जो है, जो हरकत इस पे आएगी वो इस पे लाना है हमें। तो इसकी हरकत जरूरी नहीं है कि जम्मा रहे, सही है, फतहा भी हो सकता है। कब? कि जब क्या हो, ऑब्जेक्ट वाक़े हो, यानी मफऊले पे ही रहे। तो अगर इस पे फतहा आएगा तो इस पे भी फतहा, इस पे जम्मा तो इस पे भी जम्मा, इस पे कसरा तो इस पे भी कसरा आएगा। और इस पे कसरा क्यों आ रहा है? क्योंकि मिफ्ताह क्या है? मुब्तदा है। सही है, ये मुब्तदा और ये खबर है, और नहीं खबर भी नहीं है, और मुजाफ है। ये मुब्तदा, इसको क्या कहेंगे? नहीं, हुजरते तो खबर हो गया ना, मिफ्ताहुल हुजरते। नहीं, खबर नहीं है, अभी बता रहा हूं मैं। रुकिए, किसी को ऐड कर दे रहा हूं। खबर कहां से? खबर उसको बोलते हैं जहां जुमला हमारा कंप्लीट होता है, जहां से हमारी बात क्या होती है? मुकम्मल होती है। अब हमारी बात तो पूरी नहीं हो रही है ना। मिफ्ताहुल हुजरते, ये मुब्तदा और मुजाफ, हुजरा मुजाफ इलैह और मौसूफ है, ये और मौसूफ है। मौसूफ सिफत, ये क्या है? सिफत। खबर क्या बनेगा? इंदल मुअद्दिने। अब देखिए सेंटेंस हमारा क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। अगर इतने का तर्जुमा करेंगे तो बात क्लियर हो रही है। इसमें क्या हो रहा है? छोटे कमरे की चाबी, नहीं, बात पूरी नहीं हुई। जब हमने कहा तो हमारी बात क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। यानी छोटे कमरे की चाबी मुअज्जिन के पास है। तो ये जो है क्या बनेगा? खबर। ये भी मुजाफ इलैह है। इंदा मुजाफ, अल मुअज्जिन मुजाफ इलैह।
اور یہی کیا بن جائے گا؟ اس جملے کی خبر بنے گا. چلیے جو باقی درس ہے انشاءاللہ اسی طرح سے پورا اس کو کریں گے، جو ڈاؤٹس ہو اس کو کلیئر کرتے چلیں گے. والحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ آغا. مضاف اضافت کو بھی کہتے ہیں. ایک مضاف وہ ہوتا ہے جس میں ایک ہی کلمے کے اندر دو حروف ایک جیسے آتے ہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی کہنے کا مطلب آپ نے دیکھیے جو سوال کیا ہے، یعنی آپ نے یہی کہا نا کہ جیسے یہ الحجرۃ الصغیرۃ یہ والا کہہ رہے ہیں جو ایک جیسے آ رہے ہیں. میں کہہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا نا یہ مضاف ہے، مضاف علیہ ہے. مضاف جو ہوتی ہے کسی چیز کی اضافت ہوتی ہے نا، مضاف علیہ جو بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اب وہ ایک چیز ہوتی ہے وہ بھی مضاف ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ ایک ہی کلمے میں دو حروف ایک طرح کہہ رہے ہیں. ادا دال دو دال آگے تو وہ بھی مضاف ہے، تو وہ دونوں مضاف اور اس وہ مضاف مضاعف ہے. مضاعف صرف میں آپ نے وہ جو ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا، وہ ایسے ہوتا ہے. ہاں ایسے ایسے ایسے، ٹھیک ہے، عین آئے گا اس میں. اچھا 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 اچھا، ہاں صحیح صحیح. تو وہ الگ ہے. تھوڑا سا کیونکہ ان کی ٹرمینالوجی سیم لگتی ہے نا. صحیح، آپ صحیح کہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، صحیح ہے آپ. تو وہ مضاعف ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہا ردا، صحیح ہے نا، تو ہاں وہ فعل مضاعف وہ یہ والا ہے، اور یہ ایسے ہے. ہاں 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 ہاں، صحیح صحیح. اچھا ٹرمینالوجی دونوں کی بڑی سیم جاتی ہے. جی 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 جی. نہیں تھوڑا سا اب اسی لیے نا بولنے میں ہمیں تھوڑا جو ہے عرب نہیں سمجھے گا اس چیز کو. عرب کو باقاعدہ صحیح بولیں گے تبھی سمجھ میں آئے گا، تو ہمیں اسی طرح سے بولنا ہوگا. صحیح ہے. جیسے آج ہی ایک لڑکا پڑھ رہا تھا صلو علیہ، تو میں نے کہا بھائی علیہ کا بتاؤ کیسے ہجے ہے، تو بولا الف لام یہ ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ہے بیٹا، علیہ عین لام یہ ہے. صحیح ہے. تو اس پر تو یہاں پہ دیکھیے یہ جو مضاف مضافر ہے جس میں کا کی کے معنی ہمارا پیدا ہوتے ہیں. مفتاح الحجرت کمرے کی چابی، جو ہم انگلش میں کیسے لاتے ہیں، کی آف روم کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کی آف روم. صحیح ہے نا. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کمرے کی چابی. اب اسی کو بولنا ہو، یہ آف والی چیز لانی ہو تو ہم کیسے لائیں گے؟ مفتاح الحجرت. صحیح ہے جی. کمرے کی چابی. مفتاح المسجد، مسجد کی چابی. صحیح ہے. مفتاح البیت کیا ہو جائے گا؟ گھر کی چابی. ٹھیک ہے انشاءاللہ جو ہوگا، اور باقی اس کو کل کلیئر کریں گے چونکہ اگلے درس کا ٹائم ہو چکا ہے. والحمدللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا